عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. عشاعرہ کا مذہب یہ تھا کہ حسن اور قبح عقلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شرعی. عشاعرہ کا مذہب یہ تھا بس پہ رکھو کہنا لیکن چر گیا گیا لخبر دیتے بننا. اچھا جی. وثالثاً عشاعرہ کی یہ تیسری دلیل ہے. عشاعرہ نے کہا تھا کہ حسن اور قبح عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ جو چیز حسن عقلاً ہو قبیح عقلاً ہو وہ اختیاری ہوتا ہے. وہ اور افعال کا وجود و عدم غیر اختیاری ہے. جب ایک فعل کا وجود و عدم ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ہم عقلاً کیسے حکم لگائیں گے کہ یہ حسن ہے یا قبیح ہے؟ ہمیشہ حسن عقلی اور قبح عقلی اس فعل کے لیے ثابت ہوتا ہے جو فعل اختیاری ہو، اور جو فعل اختیاری نہ ہو اس کو حسن قبیح عقلاً کہنا غلط ہے. اور انسان کے افعال اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری. جب غیر اختیاری ہے تو ان کا حسن اور قبح بھی اختیاری عقلی نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری شرعی ہے. یہ اجمالی دلیل ہے، تفصیل بتاتا. حاصل دلیل کا کیا ہے کہ حسن عقلاً قبیح عقلاً وہ فعل ہوتا ہے جو اختیاری ہو، اور انسان کے افعال انسان کے اختیار میں. جب ان کا وجود عدم آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ حسن عقلی اور قبح عقلی اختیاری کا حکم کیسے لگا؟ ٹھیک ہے. اب آؤ، افعال عبد کی اضطراری کیوں ہو؟ تو دیکھو، آپ جو فعل کرتے ہیں مثلا نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز پڑھنا، یہ پڑھنا قدیم ازلی ہے یا ممکن ہے؟ ممکن ہے. اور ممکن کا وجود و عدم برابر ہوتے ہیں. تو عمل صلاۃ کا وجود و عدم، اور جس کا وجود و عدم برابر ہو وہ موجود نہیں ہوتا جب تک وجود کو ترجیح نہ دیا جائے. تو فعل عبد کا ممکن ہوا، اور ممکن کی طرفین وجود و عدم برابر ہے، اور جس کی طرفین برابر ہو اس کا وجود موقوف ہوتا ہے ترجیح پر. کس پر؟ یہ فعل کب موجود ہوگا؟ جب اس کا وجود راجح ہوگا، اور جس کا وجود راجح ہو وہ واجب ہوتا ہے، اور عدم مرجوح ہو وہ محال ہوتا ہے. اور واجب و محال میں انسان کے اختیار نہیں ہے. تو فعل کی وجود چونکہ واجب تھا اور عدم محال تھا، اور دونوں میں انسان مستر ہے. جب مستر ہے تو حسن عقلی تو اختیاری ہے، تو پھر آپ حسن کو عقلی کیوں مانتے ہو؟ وہ شرعی مانو. جب فعل غیر اختیاری ہے اس کا حسن اور قبح بھی غیر اختیاری ہے. شارع نے جس کو حسن کا حسن ہے، جس کو قبیح کا قبیح ہے. اب بات سمجھ میں؟ فعل عبد کا کیا ہے؟ اور ممکن کے طرفین برابر ہوتے ہیں. جس کی طرفین برابر ہو وہ موجود ہوتا ہے کب؟ وجود راجح اور عدم مرجوح. اور جس کا وجود راجح ہے وہ واجب ہے، جس کا عدم مرجوح ہے وہ محال ہے. اور واجب و محال میں انسان بے اختیار ہے. تو فعل کی وجود و عدم میں انسان بے. جب فعل کی وجود میں اب کا اختیار نہیں ہے، اس کے حسن میں اب کا اختیار کہاں سے آیا کہ عقل سے اپنے ٹھپا لگایا کہ یہ حسن ہے؟ جیسے فعل کا وجود و عدم غیر اختیاری ہے اس کا حسن اور قبح بھی. یہ معنی ہے وثالثاً ان فعل العبد اضطراریان، کہ عمل صلاۃ جو انسانی فعل ہے اضطراری ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ عمل صلاۃ کا ممکن ہے، اور ممکن کی دونوں طرفین برابر ہیں، اور جس کی طرفین برابر ہے نما لم یترجح لم یوجد، جب تک اس کو ترجیح نہ دی جائے وہ موجود
نہیں ہوتا، تو وجود راجی ہوگا تو یہ واجب ہے، اور عدم مرجو ہوگا، اور مرجو جو ہے وہ محال ہے، وہ ترجیح المرجو محال ہو نو فما لم یجب، فعل جب تک واجب نہ ہو لم یوجد، وجود دلیل وجوب کا، اور وجوب میں اختیار نہیں ہے، نو فلا یکون حسنا ولا قبیحا عقلا اجماعا، ٹھیک ہے، اور یہ دلیل احسن اخسر ہے اس دلیل سے جو مختصر کتاب میں۔ مصنف جواب دیتا ہے لیکن پہلی مقدمات مانتا ہے۔ پہلا مقدمہ کیا ہے کہ فعل عبد کا ممکن، کہتے ٹھیک۔ دوسرا مقدمہ تھا کہ ممکن کی طرفین برابر ہے، کہتے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا مقدمہ کہ جس کا وجود عدم کے ساتھ برابر ہے وہ جب تک وجود را نہ ہو تو کہتے یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جس کا وجود راجی ہے وہ واجب و قابل اختیار نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں فعل عوض کا ممکن ہے تو اس کی طرفین برابر ہے، تو یہ موجود نہیں ہوگا جب تک وجود راجی نہ ہو، لیکن راجی واجب نہیں ہوتا، کیوں؟ وجود راجی ہوا بالارادہ، اور ترجیح بالارادہ لا یوجب الاضطرار بل یوجب الاختیار۔ ہم نے مان لیا فعل عوض کا ممکن ہے، ہم نے مان لیا ممکن کی طرفین برابر تھے، ہم نے مان لیا جس کی طرفین برابر ہے وہ موجود نہیں ہوتا جب تک راجی نہ ہو، لیکن راجی واجب نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ ترجیح جو وجود فعل کا آیا عدم فعل پر، یہ اختیار والارادہ آیا، اور ترجیح بالاختیار لا یوجب الاضطرار۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے والجواب ان الترجیح بالاختیار لا یوجب الاضطرار۔ پہلی جو مسلم مقدمات ہے اس کا ذکر جواب میں نہیں کیا، یعنی مانتا ہوں فعل عبد کا ممکن، مانتا ہوں ممکن کی طرفین پر، مانتا ہوں یہ موجود تب ہوگا کہ اس کا وجود راجع ہو، لیکن یہ رجحان وجود کا کس کی وجہ سے؟ اختیار کی وجہ سے، اور ترجیح بالاختیار لا یوجب الاضطرار۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال دیکھو، ایک آدمی کو فالج پڑا ہے، اس کا ہاتھ ہلتا، یہ ایک عمل ہے لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں، اور ایک حرکتیت کا یہ ہے، اس حرکت میں اس حرکت میں فرق ہے، اس کو وجود ملا تھا میری ترجیح کے بغیر، اور اس پکڑ کو وجود ملا میری ترجیح کی اختیار کے بعد، تو یہ اختیاری ہوا، اور یہ ضرورت الفرق بین حرکت الاختیار والراشا، ایک حرکت اختیاری ہے جیسے پکڑنا، ایک راشا فالج کا ہے، ثانی غیر اختیاری ہے، اول اختیاری ہے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ، یہ دوسرا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل عبد کا ممکن ہے، اور ممکن کی طرفین اور برابر موجود نہیں ہوتا جب تک راجی نہ ہو، اور راجی واجب ہوتا ہے، اور واجب میں فاعل کا اختیار نہیں ہے، تو پھر تو اللہ کو بھی مسترک ہو، خلق السماوات، یہ فعل ہے اللہ کا، اور یہ خلقہ ممکن ہے یا قدیم ہے؟ ممکن ہے، اللہ نے ابھی آسمانوں کو پیدا کیا، ازل سے تو پیدا نہیں کیا، تو خلقہ فعل ہے اللہ کا، اور یہ خلقہ ممکن ہے، اور اس کی دونوں طرفین وجود خلق عدم خلق دونوں برابر تھے، تو خلق وجود میں کب آیا؟ جب ترجیح ہوئی۔ اب تم نے کہا ترجیح کے بعد فعل واجب ہوتا ہے، واجب میں فاعل غیر مختار ہوتا ہے، تو پھر اللہ کو بھی خلق السماوات میں کیا کرے؟ مسترکہ ہو۔ علاوہ یہ کہتا ہوں کہ یہ منقوض ہے بفعل الباری تعالی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ فائدہ، اب یہ شاعرہ کی دلائل کا سلسلہ جاری ہے، رابعاً آئے گا آئندہ۔ یہ درمیان میں چونکہ اختیار اور اضطرار کے الفاظ آ گئے، اختیار اور
فائدہ میں مذاہب بیان کرتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے یا فاعل مستر ہے. ٹھیک ہے، تو سنو. ایک خلق ہے، ایک کسب ہے. کیا ہے؟ اور ایک خلق کا معنی جمع الاسباب. خلق کا معنی کیا ہے؟ اور کسب کا معنی ہے جمع الاسباب، اور خلق کا معنی ہے ایسا نتیجہ. کسب کا معنی کیا ہے؟ کسب جمع الاسباب، اور خلق کا معنی ایسا ہی نتیجہ. آپ کسب کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، یہ کسب آپ کرتے ہیں، اور نتیجہ جو فصل ہے غلہ ہے وہ کون دیتا ہے؟ کسب آپ نہیں کیا، خلق اللہ نے. ٹھیک ہے، ایجاب قبول کیا، یہ سبب ہے ولد کا. مہاراجہ کی سبب ہے ولد کا. ہم بستری کی یہ سبب ہے ولد کا. آگے ولد دینا وہ کس کا کام ہے؟ وہ خلق ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اب اس میں اختلاف ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کاسب بھی ہے، جمع اسباب کا بھی کرتا ہے، اور خالق بھی ہے، نتیجہ بھی یہ پیدا کرتا ہے. ہم بستری بھی شوہر نے کی، اور بچے کا خالق بھی باپ ہے. تخم بھی بویا کاشتکار نے، اور غلہ بھی بنایا کاشتکار نے. تو معتزلہ کے نزدیک انسان خالق اور کاسب دونوں ہے، جمع الاسباب بھی کرتا ہے اور وجود نتیجہ کو بھی دیتا ہے. یہ کن کا مذہب؟ دوسرا مذہب جبریہ کا ہے. جبریہ کہتے انسان نہ کاسب ہے اور نہ خالق ہے، کسب بھی خدا کرتا ہے اور خلق بھی خدا کرتا ہے. خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ کچھ ہونے کا یقین. ٹھیک ہے، یہ جبریہ ہے، یہ بھی کافر ہے. بات سمجھ میں آئے؟ یہ دوسرا مذہب ہے. وہ کہتے انسان خدا کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں قلم. قلم کے اختیار نہیں ہے لکھنے میں، آپ کے اختیار ہے. کسب و خلق میں انسان کی قدرت مؤثر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ جبریہ ہے. پہلا گروہ بھی گمراہ ہے، دوسرا بھی گمراہ. تیسرا گروہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ انسان کاسب ہے، جمع اسباب کا وہ کرے گا. بیج انسان بوئے گا، حل انسان چلائے گا، پانی وہ دے گا، لیکن غذا کو وجود کون دے گا؟ افرأیتم الذی تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اللہ نے فرمایا تم نے اسباب جمع کی، نتیجہ غلہ میں نے دے دیا. شادی تم نے کی، قبول ایجاب تم نے کیا، مہر تم نے ادا کیا، بستری تم نے کی، بچہ خدا نے دی. افرأیت الذی تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. تو تمنون ہماری طرف منسوب کیا اور خالقون اپنی طرف. یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. اسباب جمع کرو، پھر نتیجہ میں خدا پر اعتماد کرو. یہ نہ کہو کہ خدا کو کہو حل بھی تو چلائے، بیج بھی تو بوئے. ٹھیک ہے، شادی بھی تم کر لو اور بچہ بھی تم دے دو، میں آرام سے بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب. چوتھا مذہب ماتن کا ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے. فائدہ عند الجہمیہ، جبریہ کے نزدیک لا قدرت للعبد اصلا، عبد کے لیے قدرت اصلا نہیں ہے، بل ہوا کالجماد، وہ پتھر کی طرح ہے. مصنف کہتے وہذا سبسطۃ، یہ مذہب جبریہ کا غلط ہے. اگر انسان کاسب بھی نہیں ہے تو کافر کو اللہ جہنم کیوں ڈالتا ہے؟ اس نے تو کفر کا کسب کیا نہیں. اور مومن کو اللہ جنت کیوں دیتا ہے؟ اس نے تو ایمان کا کسب کیا نہیں ہے. تو پھر قائل تکلیف کا آخرت، جنت دوزخ سب باطل ہو جائے.
وعند المعتزلہ، معتزلہ کے نزدیک لہو قدرت مؤثرۃ فی افعالی، انسان کے لیے قدرت مؤثرہ ہے افعال میں، یعنی اس کا وہ کاسب بھی ہے خالق بھی ہے. وہم مجوس هذه الامت، اس امت کے بت پرست اور مشرک معتزلہ. اور کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ انسان ولد کو وجود دیتا ہے، یہ اپنے ولد کا خالق ہے. تو کہتے ہیں دوسرے کا خالق وہ ہوتا ہے جس کا اپنا وجود ممکن نہ ہو، اور میں اپنی وجود میں محتاج ہوں تو کسی اور کو وجود کیا گیا. انسان ممکن ہے اور ممکن اپنی وجود میں غیر کا محتاج ہے. جو اپنی وجود میں غیر کا محتاج ہو وہ بیٹی کو وجود دے سکتا ہے؟ یہ معنی ہے اما فہمو. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان الامکان، باپ میں جو امکان ہے اس کی شان سی نہیں ہے حفاظت الوجود کہ وہ بیٹی کو وجود دے دے. وعند اہل الحق، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کاسب ہے، اس کے لیے قدرت کسب میں ہے اور خدا خالق ہے. لہو قدرت قاسمہ، قدرت کاسبہ کا معنی یہ جمع الاسباب کرتا ہے. لیکن عند الاشبر، اہل سنت میں ماتریدیہ بھی داخل ہے جو ہم ہے، اشاعرہ بھی داخل ہے جو شوافی ہے. تو ہم دونوں نے انسان میں قدرت کاسبہ مانا، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ قدرت کاسبہ حقیقتاً اس میں نہیں ہے، موہوم ہے. کیا ہے؟ موہوم. اور موہوم معدوم ہوتا ہے. تو گویا کہ انہوں نے بھی قدرت کاسبہ کو معدوم بنایا تو یہ بھی تبلیغی بن گئے. اس لیے کہتے ہیں لیس معنی ذالک، قدرت کاسبہ کا معنی نہیں ہے مگر وجود قدرت موہوم کا مع الفعل بلا مدخلیت اصلا، انسانی قدرت کو کسب میں دخل نہیں ہے. قالوا، محققین کہتے ہیں ذالک کافر، اور یہ کافی ہے اس کے مکلف بنانے میں. لیکن مصنف رد کرتا ہے حق یہ ہے انہ کفء للجبر، کہ یہ بھی جبر کا ایک قسم ہے. السلام علیکم. آجی آجی جی، میں مدرسے میں ہوں. کون؟ ظفر صاحب. اچھا اچھا، تو میں تو یہاں چمڑ منڈی میں مدرسے میں بیٹھا ہوں. یہ پونڈا والی کی مسجد ہے نا، اس کے ساتھ ایک گلی فیروز والے کی طرف آتی ہے، بالکل سامنے مدرسہ، 2 منٹ کا راستہ. یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب اہل سنت 2 فرقے ہو گئے. ایک اشاعرہ، انہوں نے انسان میں قدرت کاسبہ مانا، لیکن قدرت کاسبہ حقیقی مان لیا یا موہوم مان لیا. اور احناف کی نزدیک انسان میں قدرت کاسبہ ہے اور حقیقی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام کیا ہے؟ قدرت کاسبہ میرے اندر ارادہ پیدا کرے گا کاٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، اور آگے خدا وجود دے گا گلے کو. تو گوئے کہ احناف نے انسان کی قدرت کاسبہ کو خالق مانا، لیکن جمعی افعال کا نا ارادے کا. کس کا؟ یہ مانا ہے. وعند الحنفیہ، بوڑھوں کے نزدیک کسب کا مانا صرف القدرت، خرچ کرو قدرت کاسبہ کو جو مخلوق ہے انسان میں، الی القصد المصمم، اس ارادے کی طرف جو مضبوط ہے، فعل کی طرف. فلاحا تاثیر، تو قدرت کاسبہ کو تاثیر ملی قصد مذکور میں. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. اچھا جی، تو قدرت کاسبہ کے لیے تاثیر ہو گئی ارادہ مذکور میں. تو قدرت نے ارادہ پیدا کیا،
ارادہ کے بعد یخلق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پیدا کرے گا فعل مقصود عند ذالک بالعادت، یہ عادت اللہ جاری ہے کہ جب انسان قدرت کاسبہ سے ارادے کی ایجاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارادے کے بعد فعل کو وجود عطا کرتا ہے۔ ہلو، ہاں نہیں، میں باہر ہوں، امن آباد میں، انشاءاللہ دا امن آباد دیتے ہیں، ایمن آباد دا امن زید دا مرکوسی دیو زا درشمان دیتا سلا رہا جبریہ نے کیا کہا تھا کہ انسان میں نہ قدرت کاسبہ ہے نہ خالقہ ہے۔ معتزلہ نے کیا کہا؟ اس میں قدرت کاسبہ و خالقہ دونوں ہیں۔ اشاعرہ نے کیا کہا؟ قدرت کاسبہ ہے لیکن ہم نے کیا کہا؟ قدرت کاسبہ ہے اور وہ خالق بھی ہے، کس کا؟ ارادے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اب ہم پر اعتراض پڑا کہ تمہارے اور معتزلہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، معتزلہ نے بھی انسان کو خالق مانا تھا اور تم نے بھی، فرق یہ ہے کہ اس نے خالق تمام افعال کا مانا تھا اور تم نے قدرت کاسبہ کو خالق مانا کس کا؟ خالق تو مان لیا، تو مشرک تم بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اعتراض ان میں آ گیا کہ احناف اور معتزلہ میں فرق نہیں ہے، ان کی نزدیک بھی قدرت کاسبہ مؤثر ہے افعال عباد میں اور تمہاری نزدیک بھی، فرق کتنا ہے، انہوں نے جميع افعال میں مؤثر و خالق مانا تھا اور تم نے۔ ٹھیک ہے، مصنف اس کا جواب دیتا، ادھر دیکھو، آپ امور عامہ میں آئے، امور عامہ پڑھ رہے ہیں، امور عامہ میں ہے ایک وجود ہے، ایک معدوم ہے، ایک حال ہے، کتنے ہو گئے؟ ایک موجود، ایک ماں اور ایک موجود اس کو کہتے ہیں جو قائم بذات ہو، جیسے جوہر، یہ موجود بذات۔ معدوم اس کو کہتے ہیں جو محال ہو، جیسے شریک الباری، وہ معدوم۔ حال اس کو کہتے ہیں کہ موجود ہو لیکن بسبب محال کے، جیسے اس کا بیان آراز جتنی بھی ہے یہ اقوال ہے۔ ہاں اللہ کی بندی سبق پڑھا رہا ہوں، بار بار تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کون ہے؟ موجود۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ موجود اس کو کہتے ہیں جو قائم بذات، معدوم اس کو کہتے ہیں جو محال بذات۔ موجود جیسے جوہر، معدوم جیسے شریک الباری۔ حال اس کو کہتے ہیں کہ موجود بذات نہ ہو، موجود بسبب محل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال۔ ٹھیک ہے، اب ایجاد موجود کا یہ خلق، ایجاد موجود کا خلق، اور ایجاد حال کا خلق نہیں ہے، احداث اس کو کہتے ہیں۔ تو معتزلہ نے قدرت عبد کو مؤثر افعال موجودہ میں مانا تھا اور تاثیر موجودات میں خلق ہے، تو انہوں نے انسان کو خالق مانا تھا، اور ہم نے قدرت حادثہ کو مؤثر ارادہ میں مانا، اور ارادہ موجود نہیں ہے کیونکہ قائم بذات نہیں ہے، محال نہیں ہے، ممتنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حال، اور تاثیر حال میں احداث ہے، خلق نہیں ہے، تو ہم نے انسان کو محدث مانا اور معتزلہ نے انسان کو خالق مانا تھا۔ فرق آیا یا نہیں آیا؟ جواب ذہن میں آ گیا۔ ہم نے انسان کی قدرت کو مؤثر مانا کس کے اندر؟ ارادہ میں، اور ارادہ موجود ہے یا حال ہے، اور تاثیر فی الحال کو خلق کہتے ہیں یا احداث، اور احداث اور خلق میں فرق ہے۔ یہ معنی ہے فقیلہ ذالک الارادہ من الاحوال، موجود بھی نہیں ہے جوہر کی طرح، معدوم بھی نہیں ہے شریک الباری کی طرح، تو اس میں تاثیر لیس بخلق بل احداثا، اور ولیس الاحداث کالخلق، اور احداث خلق کی طرح نہیں ہے، بل احوان، بلکہ آسان ہے۔ ایک جواب۔
قیل، یہ دوسرا جواب. دوسرا جواب یہ کہ آپ نے ہم پر اعتراض کیا کہ تم نے قدرت عبد کو مؤثر مانا ارادہ میں، تو تم نے بھی عبد کو خالق مانا، تو فرق نہیں ہوا تمہارے معتزلہ میں؟ کہتے فرق ہے. انہوں نے تاثیر عبد مانا تھا جمعی افعال میں، تو انہوں نے عبد کو جمعی افعال کا خالق مانا تھا، اور ہم نے صرف ارادہ میں خالق مانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ عام ہے اور ہم کیا ہے؟ خاص ہے. ٹھیک ہے. اب اعتراض پڑتا ہے کہ ارادہ تو عمل ہے فعل کا، اور قرآن بتاتا ہے اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے تمہاری. تو قرآن سے معلوم ہوا کہ ارادہ تو مخلوق اللہ کا ہے، اور تم نے کہا ارادہ مخلوق کس کا؟ عبد کا. تو مصنف کہتے ہیں ما تعملون عام مخصوص البعض ہے. تعملون سے مراد وہ افعال ہے جو ارادہ کہتے ارادہ کی. وکیل بل ہوا موجود، ارادہ موجود ہے تو واجب ہے کہ ہم خاص کریں ارادہ مصمم کو من عموم نصوص الخلق، ان نصوص سے جس میں خلق عامہ کا ذکر ہے، ما تعملون، اور یہ تخصیص کرے بالعقل. اور وجہ یہ کہ اگر ہم قدرت عبد کو ارادہ میں بھی دخل نہ دیں تو انسان کل جماعت بنتا ہے، پھر مکلف کیوں ہے؟ لأنہ ادنا، یہ تاثیری قدرت کا سوا ارادہ میں یہ معمولی وہ مقدار ہے جس سے فائدہ خلق قدرت کا پیدا ہوتا ہے، اور وَيَتَّجِهُ بِهِ حسن التکلیف، اور اس وجہ سے انسان کو مکلف بنانا اچھا بنتا ہے. وَهَذَا كَأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالتَّفْوِيض، ہمارا مذہب درمیانہ ہے جبریہ اور ان معتزلہ میں التفویض جنہوں نے سب کچھ انسان کو سپرد کیا تھا. یہ انسان خالق بھی ہے اور خالق بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دوسرا جواب فیہ ما فیہ غلط ہے، کیونکہ ارادہ میں انسان کو خالق ماننا یہ بھی بڑی جرم ہے. وعندی یہ پانچواں مذہب متن کا داسې د لګان دي چې د سبق په دوران کې